الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين محترم سامعین، عالمی تنظیم تحریک تحفظ اسلام کے تحت ہونے والا یہ آج کا اجتماع صرف اور صرف ہم سب ایک ہی مقصد لے کر جمع ہوئے ہیں کہ دین کی سمجھ لیں اور اپنی زندگی کو رب کے فرمان اور رب کے محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ صرف مقصد یہ ہے، چونکہ آج کے اجتماع کے بعد ایک علمی موضوع اور علمی باتیں شروع ہونے والی ہیں، تاکہ وہ سنجیدہ موضوعات سننے سے پہلے چند باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے آج کا جو موضوع ہے کہ اس کا نام ہے کہ دین کی سمجھ اور ہماری ذمہ داریاں۔ دین کی سمجھ رکھ کر پھر ہم مسلمانوں پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، آج کے سبق میں صرف اور صرف اتنا سمجھنا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے جو اجتماعات ہوں اور ان میں علمی باتیں ہوں، تاکہ آپ طریقہ کار سمجھنے کا، سننے کا سمجھ لیں، پھر بعد میں آسانی سے بات ذہن میں، دل دماغ میں بیٹھتی جائے۔ دوستو، دین کی سمجھ اور ہماری ذمہ داریاں، ظاہری بات ہے کہ جب دنیا کے اندر بھی کوئی بھی ہم فصل اگاتے ہیں، کوئی بھی فصل اگاتے ہیں، تو فصل کو اگانے سے پہلے ہم زمین کو سیدھا بدرہ کرتے ہیں، تاکہ جو بیج ہم بوئیں نا وہ زبردست ہو کر نکلے۔ ایسے سمجھیں کہ آج کا جو سبق ہے یہ ویسے ہی ہے کہ دلوں کی جو زرخیز زمین ہے اس کو سیدھا بدرہ کرنے والا سبق ہے، تاکہ بعد میں جو علمی باتیں ہوں
وہ آپ دوستوں کے دل، دماغ اور ضمیر میں بیٹھتی جائیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، تو کیوں نہ ہو کہ مسلمانوں کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، مسلمانوں کے ہر قبیلے میں سے ایک جماعت نکلے، کیا کرنے کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، وہ جا کر دین کو پڑھیں اور اس کی سمجھ لیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے ہر قبیلہ میں سے ایک جماعت نکلے، وہ دین کو سمجھیں، دین کو پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں، پھر کیا کریں؟ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، جہنم کا ڈر سنائیں، بتائیں، تاکہ لوگوں آپ اس راستے پہ جا رہے ہو، یہ راستہ الٹا ہے، سیدھے راستے پہ چلو۔ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، وہ واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ بچیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے ایک جماعت نکلے مسلمانوں کی، وہ جائے لیتفقہوا فی الدین، دین کو سمجھیں، دین کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، پھر واپس آ کر وہی جماعت اپنے اپنے قبیلہ میں سے لوگوں کو دین سمجھائیں، رب کا ڈر سنائیں، جہنم کا ڈر سنائیں اور جنت کی فضیلت سنائیں، تاکہ نبی پاک کی یہ جو امت ہے نا، یہ امت سیدھے راستے پہ چل کر اپنا گھر جنت میں پا جائے۔ مقصد یہ ہے۔ تو آج کے درس میں اس لیے جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ دین کی سمجھ اور ہماری ذمہ داریاں۔ ظاہری بات ہے فہم دین، دین کا سمجھنا، دین کی سمجھ، یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک سمجھ دوسرا دین۔ تو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ دین کا معنی کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، پھر اس کے بعد جو آگے سبق ہو تاکہ وہ وضاحت سے چلتا جائے۔ دین کا لغوی معنی ہے عادت، جزا، مکافات، فیصلہ، طاقت اور سر تسلیم میں خم کر دینا، یہ بھی دین کا معنی ہے۔ یہ سب معنی دین کے ہیں۔ اور دین کا اصطلاحی معنی قانون سماوی سائق لذوی العقول الی الخیر بالذات، کہ دین ایسے سماوی قانون کو کہتے ہیں، ایسے سماوی قانون کو کہتے ہیں کہ جو عقل مندوں کو خیر بالذات کی طرف چلا کر جناب علی لے جائے، خیر بالذات کی طرف چلا کر لے جائے۔ اور وہ آسمانی قانون
جو ذویل عقول کہتے ہیں عقل والے مخلوق، جیسے انسان ہیں، جن ہیں، عقل رکھن والی قوم، اس عقل رکھنے والی قوم کی خیر بالذات کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو خیر بالذات کی طرف لے جائے، اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں دین۔ اور کل احکام شریعت نازلت، یعنی جس طرح احکام شرعیہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، یہ انسانوں کی خیر بالذات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان وقت کے ساتھ ساتھ ان احکام کو سمجھتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور پھر ان احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیتا ہے، اور وہ احکام اس انسان کو خالق کائنات دونوں جہانوں کی بارگاہ میں جب یہ قبولیت کا انسان درجہ پاتے ہیں تو وہ خالق کائنات انسان کو دونوں جہان کی بہتریاں عطا فرما دیتا ہے۔ صرف وہ دین کے احکام سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے مولا کریم دونوں جہان کی بہتریاں عطا فرماتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ دونوں جہان میں انسان سرخرو ہو جاتا ہے، جو انسان دین کی سمجھ لیتا ہے اور دین کی سمجھ لے کر پھر اس پر عمل کر جاتا ہے۔ دین، ملت اور شریعت، یہ تینوں لفظ قریب قریب ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ دین، ملت اور شریعت۔ لیکن ہم جس وقت دین بولتے ہیں نا، تو اس سے مراد ایک خاص دین ہوتا ہے، ایک خاص دین ہوتا ہے اس سے مراد۔ جب انسان دین کا نام لیتا ہے، ہم مسلمان جب دین کا نام لیتے ہیں تو ایک خاص دین مراد ہوتا ہے اسے۔ ویسے تو کوئی بھی باضابطہ حیات ہو اس دنیا کائنات کے اندر، کوئی باضابطہ حیات وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس پر دین کا ہی اطلاق ہوتا ہے، دین کا اطلاق ہوتا ہے۔ جاوے کی مسئلہ بیر کی تماشا بنا کے کھلوتے ہیں، بیر کٹو کے گیٹ بند کرو، گل اتنے سمجھ نہیں آتی، شور مچا کے باہر کھلوتے ہیں، کون آ گیا؟ جڑا نہیں سمجھنا چاہتا باہر کٹ دے، گیٹ بند کرو۔ توجہ، درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی۔ کوئی بھی باضابطہ حیات ہو، ویسے تو اس کو بھی دین کہا جاتا ہے، لیکن اس پر دین کا اطلاق ضرور آتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا، لکم دینکم ولی دین۔ اللہ رب العزت نے کافروں کو فرمایا تھا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے، میرے لیے میرا دین۔ لیکن دین کی سمجھ میں ہم جس لفظ دین کو اپنے اس سبق میں ایک شعار اور نشان بنائیں گے نا، وہ لفظ دین ہے کہ جس کو قرآن کریم نے بولا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خالق کائنات
جل جلالہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین خالصتاً صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو اسلام کو جو دین کی حیثیت سے بیان کیا گیا تو یہ تمام شعبہ جات پر ایک محیط ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ دین کی سمجھ اور پھر ہماری ذمہ داریاں، سب سے پہلی ہماری ذمہ داری جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ فلولا نفر من کل فرقۃ، نافرہ اس سفر کو کہا جاتا ہے کہ جس سفر کے لیے گھر سے نکلنا ضروری ہو، اس سفر کو نافرہ کہا جاتا ہے۔ اور بالخصوص دین متین کے لیے سفر کرنا، اس سفر کو عربی میں نافرہ کہتے ہیں۔ دین متین کی حصول کے لیے یا دین متین کی سمجھ لینے کے لیے یا دین متین کی تعلیم کے لیے، دین متین کو سیکھنے کے لیے جو سفر کرنا ہے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے مسلمانوں پر۔ فلولا نفر من کل فرقۃ، کہ تم گھروں سے نکلو، سفر کرو دین کو سمجھنے کے لیے، یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے آرام اور سکون، عیش و عشرت کو چھوڑو، دین کے لیے سفر کرو۔ فلولا نفر من کل فرقۃ، پہلی ذمہ داری اپنے گھروں کی مصروفیت چھوڑ کر دین کے لیے مصیبتیں جھیلو، سفر کرو، میلوں سفر کیوں نہ ہو، جس طرح کے حضور کے صحابہ کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کا سفر کیا تھا صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ 1 مہینے کا سفر، جس سفر میں رات دن چلتے رہے، بس تھوڑی سی اونگ اور سکون کر لیا، کسی جگہ پہ تو نیند کر لی، ورنہ چلتے رہے۔ 1 مہینے کا سفر۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضور کے صحابی ہیں، سیکھنے کے لیے گئے 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، صرف ایک حدیث پڑھنے کے لیے گئے۔ صحیح البخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، 2 جلد صفحہ نمبر 41 پہ، کہ دین کی سمجھ لینے کے لیے مشکلات جھیلنے پڑتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ 3 طالب علم تھے، 3 طالب علم، پرانا زمانہ تھا، صدیوں پرانی بات ہے۔ دل میں شوق اٹھا، دین کی سمجھ لیں، دین کو پڑھیں، دین کو سیکھیں۔ بچپن کا زمانہ تھا، بچپن کا۔ گھر سے 3 مہینے کی زاد رہ لی، راستے کا راشن 3 مہینے کا مکمل اکٹھا کر لیا، اب تیاری کر رہے ہیں کہ دین سیکھنے کے لیے جائے۔ وہ پرانا دور تھا، حضور کے امتی تھے، دل میں شوق تھا کہ ہم نبی کے دین کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، پھر اس کو پھیلائیں آگے۔ ایک شوق تھا، اب تو وہ شوق رہا نہیں ہے، چونکہ ایک دنیا کا شوق دل میں بیٹھ گیا ہے۔ شوق تھا دل میں
کہ سیکھے. 3 طالب علم، بچپن کا زمانہ ہے، گھر تیاری کر لی، اب جا رہے ہیں، 3 مہینے کا راشن اکٹھا کر لیا. خوشی اتنی کہ خوشی سے جناب علی پھولے سما نہ سکے. 3 مہینے کا راشن ہے ہمارے پاس یار. بچپنا تھا اس وقت، یہ سواریاں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، نہ ہی بسوں کی اور نہ ہی جناب علی جیپیں کاریں ہوا کرتی تھیں. پیدل سفر کرنے پڑتے تھے. اور پھر سمندر سے جو سفر کرنا ہوتا تھا وہ کشتی کے اوپر چڑھ کر سفر کرنا ہوتا تھا. گھر سے نکلے، سمندر پار جانے کا ارادہ کیا، کشتی پر سوار ہوئے. اور اس وقت یہ انجن والی کشتیاں تو ہوا نہیں کرتی تھی، ہوا کے رخ پر کشتیاں چلتی تھیں، اور ہوا کا طوفان جدھر سے آئے ادھر کشتی کو لے جائے. مہینوں مہینے لگ جاتے تھے سفر میں، ہوا کے رخ پہ کشتی چلتی تھی. تینوں طالب علم کشتی میں سوار ہو گئے. اب جس منزل کی طرف جانا تھا، جدھر کو جانا تھا، ادھر رخ کی ہوا کشتی کے مخالف چل پڑی. جانا ادھر تھا، کشتی کو ہوا ادھر لے گئی. 3 مہینے لگاتار سمندر کے اندر سفر کرتے کرتے گزر گئے کشتی کے اوپر. جو زاد راہ توشہ اکٹھا کر کے آئے تھے وہ ختم ہو گیا کشتی کے اندر. اب سوائے دعاؤں کے اور التجاؤں کے کچھ نہیں تھا ان کے پاس. شوق تھا کچھ بھی ہو جائے ہم نبی کے دین کو ضروری حاصل کریں گے، بس کچھ کا کچھ ہو جائے اپنے نبی کی شریعت کو ضرور پڑھیں گے. دل میں ایک شوق تھا، جذبہ تھا، محبت تھی، الفت تھی، سیکھنے کی ایک لذت اور چاشنی تھی دل میں. 3 مہینے گزرے جناب علی کشتی کے اندر سفر کرتے کرتے. سفر جو توشہ تھا، سامان تھا، ختم ہو گیا. اب سوائے دعاؤں کے اور التجاؤں کے کچھ نہیں تھا. مولا کریم اپنے پیاروں کو آزماتا تو ہے. دین کے راستے میں آزمائشیں تو ہوتی ہیں، مشکلات تو جھیلنی پڑتی ہیں. پھر جو مشکلات آ جائیں صبر کرنا ضروری ہوتا ہے. انہوں نے صبر کیا، دعائیں کی، مولا کریم نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، کشتی کو کنارے لگا دیا. جیسے ہی جس کنارے پہ لگی کشتی، اب پیدل سفر کرنا تھا کیونکہ کشتی تو رخ ہوا کشتی کا اور طرف لے گئی تھی. اب راستہ کہیں دور جا کر اترے، وہاں سے پھر پیدل سفر کرنا پڑتا تھا. جنگل بیابان تھے، جنگلوں سے سفر کرنا شروع کیا. گرمی کا موسم تھا، صحرا کی تپتی ریت تھی، سورج کی گرمائش انتہا درجے کی، اور پینے کے لیے پاس پانی تک بھی نہیں تھا. سفر کر رہے ہیں، وقت ایسا وہ گزرا کہ جوتے بھی ٹوٹتے ٹوٹتے ٹوٹ گئے. اب ننگے پاؤں گرم ہوا کے اوپر، گرم ریت کے اوپر چل رہے ہیں. کہیں کانٹے چھبتے ہیں، کہیں گرم ریت پاؤں کو جلاتی ہے، ادھر سے گرمائش اتنی. سفر کرتے گئے جناب علی. ایک جگہ پہ رات آ گئی، تھوڑی سی ٹھنڈ محسوس ہوئی، تاکہ سکون سے لیٹ جائیں، تھوڑا سا سکون کر لیں. سکون کیا، صبح ہوئی، پھر سفر کرنا شروع کیا. ویسی گرمی، ویسی گرم ریت ہو گئی، پیاس انتہا درجے کو پہنچ گئی. ان میں سے ایک طالب علم جو ننھا سا تھا نا، پیاس کی شدت کی وجہ سے گر پڑا، گر گیا. اب وہ 2 جو ساتھ تھے سوچنے میں پڑ گئے، یار ہم اپنے دوست کو کیسے بچائیں، اب اس کو بھی تو بچانا ضروری ہے. وہ دونوں آگے چل پڑے پانی کی تلاش میں، تاکہ آگے چلتے ہیں کہیں پانی ملے گا، واپس آ کر اس کے اوپر پانی چھڑکیں گے بھی صحیح اور تھوڑا پانی پلائیں گے. بے ہوش ہو کر گر گیا. آگے چلے پانی کی تلاش میں، پانی کو تلاش کرتے کرتے نا ان دونوں میں سے ایک اور بھی گر گیا بے ہوش ہو کر. اب رات دن کا سفر ایک کر رہا ہے 2 کو بچانے کی خاطر. تینوں اکٹھے جا رہے تھے علم دین کو سمجھنے کے لیے.
علم دین کے راستے میں کتنی مشکلات آتی ہیں، کس مشکل سے جناب علی سفر جھیلنا پڑتا ہے، کتنی مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں، علم دین سمجھنے والوں کو معلومات ہوتی ہیں۔ آج کل تو ہے نا بچہ نزدیک تر نزدیک ہوتا ہے، بس والدین کہتے ہیں نہیں یار سہولت ہونی چاہیے۔ بھائی یہ ایک خاص علم ہے، اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا حدیث قدسی ہے کہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ وہ ایک بچہ، دونوں کی پیاس کا بھی خوف دل میں تھا، وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، گرمی کی شدت بھی انتہا درجے کی، صحرا کی تپتی ریت بھی الگ سے اس کی گرمائش، سورج کی الگ سے گرمائش، اتنا کڑا امتحان، اکیلا چل رہا ہے آگے، دور دراز ایک قافلے کو دیکھا، اپنی جو چادر تھی چادر سے اس طرح ہلایا، قافلہ رکا، یہاں تک کہ اس راستے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ان طالب علموں کو جانوروں پرندوں کے گندے انڈے کھا کر گزارا کرنا پڑا، جس طرح کہ پیر سیال لجپال نے 11 سال شلغم کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ کھا کر گزارا کرتے رہے اور دین سیکھتے رہے۔ اب وہ طالب علم اس قافلے کو روکا، قافلے والے رک گئے، نزدیک گیا، قریب تھا کہ یہ بھی گر جاتا، جیسے ہی قافلے کے اپنی ہمت سے چلتا گیا، جیسے قافلے کے قریب گیا وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ قافلے والوں کے پاس پانی تھا، منہ کے اوپر چھڑکا، تھوڑا سا پانی پلایا، اس کو ہوش آیا تو پوچھا اس نے بتایا یار میرے 2 ساتھی اور بھی تھے، ہم تو نبی کی شریعت کا علم سیکھنے کے لیے جا رہے تھے، وہ ادھر گر پڑے ہیں بے ہوش ہو کر۔ قافلے والے گئے، پہلے کے منہ کے اوپر چھینٹے مارے، پانی پلایا، وہ ہوش میں آیا، پھر پہلے والے کے پاس جا پہنچے، اس کو بھی چھینٹے مارے پانی کے منہ پر، پانی پلایا، تینوں کو ہوش آیا، اور پھر ان قافلے والوں نے ان 3 طالب علموں کو تھوڑا سا پانی، پھر زادرا کھانے پینے کے لیے تھوڑا سا سامان دیا۔ یہ تینوں گئے طالب علم دین سیکھنے کے لیے، اور پھر خوب دین سیکھا، اور جب دین سیکھ کر عالم دین بنے نا تو ان میں سے ایک حضرت ابو حاتم رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں، جو امام بخاری، جو وقت کے امام، جو امام بخاری لکھ کر گئے ہیں، ان کے زمانے کے امام گزرے ہیں۔ امام ابو حاتم ان 3 بچوں میں سے ایک تھا جو حضرت امام احمد بن حنبل کا شاگرد تھا، امام نسائی، امام ابن ماجہ ان کا استاد گزرا ہے، جن کے شاگردوں کی کتابوں کو نام دیا جاتا ہے جی یہ سیاستہ کی کتابیں ہیں۔ ان اماموں نے جب علم دین سیکھا ہے تو اتنی مشکلات آئی ہیں، تو پہلی ذمہ داری ہے ہم گھر سے نکلیں، قدم اٹھائیں، دین کو سمجھنے کے لیے قدم اٹھائیں۔ کیوں؟ میرے آقا کا فرمان مبارک ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایسے راستے پر چل پڑے جس میں علم دین حاصل کرنا اس کا مقصد تھا، علم دین حاصل کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے، تاکہ وہ جنت میں جائے تو اس کے لیے وہ مشکل راستہ، جو جنت کا مشکل راستہ ہے، جو پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہے، سر کے بال سے زیادہ باریک ہے، اس پل صراط سے گزر کر جنت کو راستہ جاتا ہے، مولا کریم وہ مشکل راستہ اس شخص کے لیے آسان کر دیتا ہے جو دین سمجھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس شخص کے لیے وہ راستہ، جنت کا راستہ، اتنا مشکل راستہ مولا کریم آسان بنا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب
ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار. اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ جس بندے کو یہ شوق ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر جہنم سے آزاد بندوں کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اس دنیا میں وہ چاہتا ہے کہ میں جہنم سے آزاد بندوں کی زیارت کروں، وہ کون خوش نصیب ہے یار کہ جو جہنم سے آزاد ہوئے، سیدھا ان کا ٹھکانہ جنت میں ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، اس کو علم دین پڑھنے والے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے. فرمایا علم دین سمجھو تاکہ تمہارا بھی ٹھکانہ انہی کے ساتھ ہو، تاکہ تم دین سمجھنے کے لیے گھروں سے نکلو. کیا یار، کیا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے. یہ ہر جمعرات کا ہفتہ وار اجتماع، کیا سفر ہے اس کے لیے کہ 1 میل کا سفر بھی نہیں ہے کہ اگر گھروں سے نکل کر مدرسے آ جائیں تاکہ دین کی کوئی باتیں سمجھیں، کچھ وقت آ جائے انشاءاللہ نماز کا طریقہ بھی سمجھائیں گے، چلنے کا طریقہ سمجھائیں گے. دین انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھاتا ہے، سب کچھ سکھاتا ہے انسان. اور اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ تم دین سمجھنے والوں میں ہو جاؤ، دین سمجھنے والوں میں ہو جاؤ، اس دائرے میں ہو جاؤ تاکہ کوئی دنیا کے اوپر انسان دیکھے کہ میں یار اس آدمی کو دیکھوں کہ جس کا گھر جنت میں پہلے بن چکا ہے، وہ شخص ہے کہ جو دین کی سمجھ کے لیے گھر سے نکلتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عصر کی نماز کا وقت تھا. آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ، ایسا عمل بتاؤ، ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میں کروں تو جیسے ہی مروں ڈائریکٹ جنت میں جاؤں، مجھ سے کوئی سوال و جوابات نہ ہوں. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ، ایسا عمل بتاؤ. اب توجہ کرنا کہ حضور نے کیا وظیفہ بتایا ہے. حضور ایسا وظیفہ بتاؤ میں پڑھوں تو جیسے مروں ڈائریکٹ جنت کی طرف جاؤں. عصر کی نماز کا ٹائم تھا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر رازی کے اندر لکھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں پہلی جلد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ جا یار اللہ اللہ کر، جا استغفر اللہ کا ورد کیا کر، جا اللہ کا ورد کیا کر، یا جا وہ فلاں کام کر، تجارت کر، یا فلاں مزدوریاں کر، یا فلاں فیکٹریاں کر، یا جا جائیداداں تے رقبے اگا، کھیتی باڑی کر. اللہ کے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے کھیتی باڑی بھی ضرور کر، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ چلا، لیکن تو نے پوچھا ہے نا کہ ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتاؤ کہ میں مروں تو ڈائریکٹ جنت میں جاؤں. حضور نے فرمایا جا اصحاب صفہ کی کلاس لگی ہوئی دین متین کے مسئلے سیکھ، جا. کلاس لگی ہوئی تھی، وہی صحابی عصر کی نماز کے بعد گیا، اسی کلاس میں بیٹھ گیا جہاں لوگ حضور کی کلاس لگی. تو حضور کی کلاس ایسی نہیں تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نہ سفید داڑیاں والے بابے بھی پڑھ رہے تھے. یہ علم دین ہے یار، اس کو سمجھنے میں کیا شرم محسوس کرنی چاہیے. حضور کے پاس جو طالب علم پڑھتے تھے عمر میں حضور سے بھی بڑے تھے، سفید داڑیاں والے تھے، دین سیکھنے کے لیے آئے. حضور نے فرمایا جا وہ کلاس لگی ہوئی بیٹھ جا. گیا کلاس میں بیٹھ گیا، دین سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھ گیا. مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا ہی تھا، قریب ہی تھا کہ وہ شخص فوت ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عجیب بات ہے، یہ شخص تھوڑا سا سفر ہمارے ساتھ اس سفر میں گزارا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین متین سمجھنے کی برکت سے میں اس کو جنت کے محلات میں ٹہلتا دیکھ رہا ہوں. دوستو یہ دین کی سمجھ ہے، دین کی برکت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کیا کوئی اتنا لمبا سفر نہیں ہے کہ کر کے جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے.
فرمایا ممن متعلم یختلف الی باب عالم الا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنت. فرمایا کہ جو شخص علم دین کا ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے آتا جاتا ہے، ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے آتا جاتا ہے، فرمایا اس آنے جانے کے سفر میں مولا کریم اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یار دین کی برکتیں تو دیکھیں، دین کی برکتیں دیکھیں. یہ کوئی لمبا سفر نہیں ہے کہ ہم سفر کر کے آئیں گے تو یار کیا ہمارا اتنا سفر ٹوٹل آدھا گھنٹہ ہوتا ہے یہاں پہ، ٹوٹل آدھا گھنٹہ. آدھے گھنٹے میں چلو یار اور کچھ نہیں، صرف وضو کے فرائض تو سیکھ جاؤ گے یار، اور کچھ نہیں تو والدین کا ادب تو سیکھ جاؤ گے، اور کچھ نہیں تو یار زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ جاؤ گے، نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھ جاؤ گے. اور یہ تو دنیا میں اور آخرت میں ثواب ملے گا ہی ملے گا، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین سمجھنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے وہ بندہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. یار ایسے لوگوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے کہ کوئی دیکھنے والا کہے کہ میں ایسے آدمی کو دیکھا جو جہنم سے آزاد ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا لہو بکل قدم مدینۃ فی الجنت. آپ توجہ کرنا، فرمایا کہ جو شخص علم دین سمجھنے کے لیے جاتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم، فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے میرے پیارے فرشتے ہو جاؤ، اس بندے نے یہ گھر سے نکلا ہے میرے نبی کی شریعت کو سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے اور سیکھنے کے لیے نکلا ہے، تم جاؤ مدینۃ فی الجنت، کہ اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک ایک شہر آباد کر دو. یار یہ تھوڑی برکت ہے دین کے سمجھنے کی کہ تمہارا ایک قدم اٹھتا ہے، مولا کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فرشتے ہو، میرے بندے نے دین سمجھنے کے لیے گھر سے قدم نکالا ہے، نکل پڑا ہے، تم اس کے ہر قدم کے اوپر جنت میں ایک شہر آباد کرنا. فرمایا یمشی فی الارض والارض تستغفر لہ. پھر اتنے تک بھی نہیں کہ اس کو یہ انعام دیا جاتا ہے کہ جناب علی تو قدم اٹھائے گا تیرے ہر قدم پر جنت میں ایک شہر آباد ہوگا، اتنے تک بھی نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی حکم فرمایا یمشی علی الارض والارض تستغفر لہ. یہ بندہ جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جاتا ہے دین سمجھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، تو جناب علی اس کے ہر قدم کے اوپر اللہ رب العزت زمین کو حکم دیتا ہے کہ اے زمین تو اس کا بوجھ بھی اٹھا کے تیرے اوپر یہ چل رہا ہے اور قدم اٹھا رہا ہے، اور اس کے ہر قدم کے اوپر تو اس کے لیے میں رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کر، میں رب دعا قبول کروں گا. تیرے ہر قدم پر جو دین کو سمجھنے کے لیے اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، وہ زمین تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. اور تجھے اندازہ ہے کہ تو کتنے قدم اٹھاتا ہے زمین کے اوپر، 54 سرحالی سے لے کر یہاں مدرسے تک کتنے قدم تو نے اٹھایا ہے، تجھے اندازہ ہے کتنی مرتبہ زمین نے دعا کی ہے تیرے لیے، مولا تیرے دین کو سمجھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی مغفرت فرما. یہ تھوڑی رحمت ہے دین کی. تو دوست پھر اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے اسی حدیث میں آگے فرمایا یمسی و یصبح مغفورا لہ. فرمایا کہ ہر قدم پر صبح ہو یا شام ہو، یمسی و یصبح مغفورا لہ، صبح ہو یا شام ہو، اللہ رب العزت صبح شام جو دین کے لیے قدم اٹھاتا ہے، صبح الگ بخشش ہوتی ہے، شام کو الگ بخشش ہوتی ہے اس آدمی کی جو دین کے لیے قدم اٹھاتا ہے. مولا کریم کے پاک محبوب نے فرمایا یمسی و یصبح مغفورا لہ، یمسی و یصبح مغفورا لہ. وہ صبح کے وقت دین سمجھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے. جو شام کے وقت دین سمجھنے کے لیے جاتا ہے، مولا کریم اس کی بخشش فرما دیتا ہے.
اور پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے سوال فرماتا ہے، کیا شاہدت الملائکۃ لہم بانہم اتقاء اللہ من النار، اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے سوال کرتا ہے تو کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا ہم نے اس صبح بھی اس کو بخشا ہوا دیکھا تھا، شام بھی اس کو بخشا ہوا دیکھا ہے۔ اور پھر وہی فرشتے گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اے خالق کائنات کی مخلوق، یش شاہدت الملائکۃ لہم، اللہ کے فرشتے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کیا؟ بِأَنَّهُمْ اتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ، اے خالق کائنات کی مخلوق تم دیکھ لو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ دین سیکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ تو دوست، ایک یہ دین متین کو سمجھنے کی برکتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب توجہ کرنا میری طرف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیخرج من منزلها وعلیہ من الذنوب مثل جبل تہامہ، حضور نے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، اپنے گھر سے، تو جناب علی وعلیہ من الذنوب مثل جبل تہامہ، اس کے کندھے کے اوپر تہامہ پہاڑ کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کے کندھے کے اوپر۔ فَإِذَا سَمِعَ الْعِلْمَ، پھر جب وہ دین کی بات سنتا ہے، دین کی بات سمجھتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، وَاسْتَرْجَعَ إِلَىٰ ذُنُوبِهِ، اس کا دل بیدار ہوتا ہے، گناہوں سے تائب ہوتا ہے، انصرف إِلَىٰ مَنْزَلِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذنب، جب وہ گھر واپس پہنچتا ہے تو ایک چھٹانک بھی گناہ اس کے کندھوں پر نہیں رہتا۔ صرف دین کی بات سمجھنے کی یہ برکت ہے، ایک چھٹانک بھی گناہ نہیں رہتا۔ یہ ہے دین کے لیے سمجھنا، ایک پہلی ذمہ داری مسلمانوں پر، پہلی ذمہ داری۔ میں مختصر کرتا چلوں تو کہ ٹائم قریب ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے پہلی ذمہ داری، اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ علم دین سمجھنے کے لیے جب مجلس میں بیٹھیں، یہ بیٹھنا علم دین کلاس کو سمجھنے کے لیے، علم دین کی مجلس میں بیٹھنا، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اور بیٹھے ایسا کہ بالکل اس طرح کر کے بیٹھے کہ جیسے اس میں کوئی سانس نہ ہو، یعنی چکنا ہو کر بیٹھنا، تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ اور اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغاشیتہم الرحمۃ وخفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اب توجہ کرنا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ اکٹھے ہوں گے دین کو سمجھنے کے لیے، دین کی شوق رکھ کے دین کو سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ ایک قرآن پڑھائے گا، ان کو سمجھائے گا، اور دوسرے پھر وہ سمجھ کر اپنے دل پر سکون لیں گے۔ اب توجہ کرنا، سمجھ کر سکون لیں گے، دین کو سمجھ کر سکون لیں گے۔ ان لوگوں پر اللہ رب العزت کی رحمت کی برسات ہوگی، اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی۔ پھر اس کے بعد تیسرا کیا انعام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دین کو سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، دین کو سننے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ تیسرا انعام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے پیارے فرشتے ہو، جاؤ جو سکون اور مطمئن ہو کر
دین کی بات کو سمجھ رہا ہے، ان لوگوں کا جا کر تم طواف کرو. ہائے ہائے ہائے، ان لوگوں کا جا کر تم طواف کرو. وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ جو سکون سے دین کی بات کو سمجھ رہے ہیں، دل پر سکون لے رہے ہیں، اے میرے پیارے فرشتے ہو، جاؤ تم ان لوگوں کا طواف کرو. بھلا بتاؤ تو صحیح، کعبہ کا انسان کیوں طواف کرتے ہیں؟ اس سے اعلیٰ ہے. اور فرشتہ آ رہا ہے اب ان لوگوں کا طواف کرنے کے لیے. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیاستہ کی کتاب ہے، حدیث نمبر 7028 یعنی 7028. کیا ہے یار، فرشتوں نے یہ نہیں دیکھا چہرہ کیسا ہے، یہ نہیں دیکھا اس کا لباس کیسا ہے، یہ نہیں دیکھا اس کا عمل کیسا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ کتنے گناہ کر کے گناہ گار سیاہکار ہے. نہ، اتنا دیکھا ہے دین کی بات کو سمجھ رہا ہے اور سکون سے سمجھ رہا ہے. اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، جاؤ میرے پیارے فرشتے ہو، ان کا طواف کرو. ان کا طواف کرو جو سکون سے دین کی بات کو سمجھ رہے ہیں. تو دوست، یہ دوسری ذمہ داری ہے، سکون سے بیٹھ کر دین کی بات کو سمجھنا، تاکہ رب کے فرشتے ہیں، رب کی رحمت کے چادر کے اندر بھی ہمیں لپیٹیں، تاکہ ان کو طواف کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں یہی گواہی دینی ہو کہ مولا ہم نے دیکھا تھا یہ دل پر سکون بھی لے رہا تھا اور سکون سے بیٹھا دین کی بات کو سمجھ رہا تھا. تو دوست، یہ دوسری ذمہ داری کہ پہلی ذمہ داری گھر سے نکلنا دین سمجھنے کے لیے، دوسری ذمہ داری کہ محفل میں بیٹھ کر سکون سے دین کی بات کو سمجھنا، یہ دوسری ذمہ داری ہے مسلمانوں پر. اور تیسری، جو سنا ہے اس کو سمجھ کر اوروں تک پہنچانا. جو سنا ہے اس کو سمجھ کر اوروں تک پہنچانا، یہ تیسری ذمہ داری ہے. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَافِظَهَا وَوَاعَهَا وَعَدَّهَا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 2658. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اس بندے کو تر و تازہ رکھے، غم اس کے قریب نہ آئے، غم اس شخص کے قریب نہ آئے. کون؟ سامع مقالتی، جس نے میری دین کی بات کو سنا. حضور دعا فرما رہے ہیں، سمجھیں، جس نے میرے دین کی بات کو سنا، فحافظہا، پھر اس کو یاد کیا، وعاہا، پھر اس کو محفوظ کر لیا، وعداہا، پھر اس نے وہ بات جا کر کسی بندے کو سنا دی. فرمایا سامع مقالتی. اب ذمہ داریوں کو سمجھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی. فرمایا اللہ خوش رکھے، تر و تازہ رکھے اس بندے کو، غم قریب بھی نہ آئے اس بندے کے جس نے میری دین کی بات کو سنا، سمجھا، یاد کیا، آگے جا کر بتا دیا. یار بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا مولا ہماری دعا کو قبول فرما، پھر کوئی لوگ کہتے ہیں یار ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے والدین دعا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے یار ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے استاد دعا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم خوش نصیب ہیں یار ہمارے لیے ہمارے دوست احباب دعا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے یار ہم خوش نصیب ہیں ہمارے لیے رب کے ولی ہمارے پیر دعا کرتے ہیں. یار خوش نصیب سب سے بڑا وہ شخص ہے کہ جو حضور سے یہ خوشی لے، جو حضور کی اس حدیث کو سنو کہ جس کے لیے نبیوں کے سلطان دعا کر رہے ہیں، مولا جو آئے دین سمجھنے کے لیے، میرے دین کو سمجھے، سوچے، عمل کرے اس پر،
پھر سن کر آگے کسی کو بتا دے، مولا قیامت تک اس بندے کو خوش بھی رکھنا، اس کے قریب غموں کو بھی نہ آنے دینا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ حضور کی دعا کو اللہ نے قبول نہ فرمایا ہوگا؟ اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو دوست، بات یہ ہے کہ ہر اجتماع، ہر جمعرات کا اجتماع یہاں رکھنے کا مقصد صرف اور صرف دین سمجھانا ہے، کوئی دنیا لینا مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف دین سمجھنا ہے۔ میں برسرعام کہہ رہا ہوں، قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، جاؤ سارے جتنے جو مولوی نزدیک ہیں، دور ہیں، جو بھی ہیں، سبھی کو جاؤ، اپنے مال لٹاؤ، چندے دو، سب کچھ دو، میں کہتا ہوں صرف تم میرے پاس آؤ بس۔ دوستو دین سمجھو، یہ اندھیر نگری ہے، کہیں سمجھانے والا نظر نہیں آتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ دین کو سمجھیں دین کو، یہ کوئی لمبا سفر نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف دیکھو کتنے لمبے لمبے سفر تھے، کتنی مشکلات جھیل کر جایا کرتے تھے دین سمجھنے کے لیے۔ ہاں، کوئی لمبا سفر نہیں ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ہر اجتماع میں، یہ آدھے پونے گھنٹے کا ٹوٹل اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع میں آئیں، اجتماعی دعا ہوگی اور دین کو سمجھا کریں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، اللہ ضرور فضل فرمائے گا، دنیا اور آخرت سنوار دے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا